السلام علیکم ناظرین۔ میرے مولا تیری بندی وہ دنیا چھوڑ آئی ہے۔ وہ شازیہ خشک تھیں۔ 2 روز قبل معمول کے ہفتے وار درس کی محفل تھی۔ ایک خاتون نے 2-3 بار ہاتھ اٹھایا کہ مجھے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا پروگرام کے آخری حصے میں آپ کو موقع دیا جائے گا۔ وہ سامنے شرکا کے ہمراہ فرشی نشست پر تھیں۔ درس کے بعد میں نے سمٹتے ہوئے اپنے برابر صوفے پر ان کے لیے جگہ بنائی۔ وہ جھجک رہی تھیں، اصرار پر آ گئیں۔ درمیانی عمر کی سرخ و سفید باحجاب خاتون نے 3 نصیحتیں کی۔ نماز کی پابندی، غیبت نہ کریں اور استغفار کو لازمی پڑھیں۔ پھر انہوں نے استغفار کی برکت بتاتے ہوئے اپنے تعارف کرایا کہ میرا نام شازیہ خشک ہے۔ میں ہر کنسرٹ میں اسٹیج پر جانے سے پہلے استغفار ضرور پڑھتی تھی۔ دل تو کہتا تھا کہ گانا بجانا گناہ ہے، مگر مجبوری تھی کہ یہ میرا پیشہ بھی تھا۔ جب جنید جمشید تبلیغ سے وابستہ ہوئے تو دل مضطرب ہو رہتا تھا کہ مسلمان ہونے کا کوئی تو حق ادا کر جاؤں۔ ایک دن وہ تذکیر کا پروگرام کرکے نکل رہے تھے۔ میں نے راستے میں روک کر سلام کیا۔ ان سے کہا مجھے بھی دین کی طرف آنا ہے۔ بولے میری بہن وہ وقت آئے گا، ابھی کچھ وقت ہے۔ میرا اضطرار بڑھتا گیا کہ وہ وقت کب آئے گا۔ پھر میں نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ اس گناہ کی زندگی کی طرف اب پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ خواتین دم بخود ان کی آپ بیتی سن رہی تھیں۔ ان کے جذبات چہرے سے عیاں تھے۔ بولیں ایمان اپنے ساتھ اتنی بڑی آزمائش لاتا ہے، مجھے اس راستے پر آ کر اندازہ ہوا۔ سورہ عصر میں اسی لیے حق کے ساتھ صبر کا ذکر ہے۔ میں وہ دنیا چھوڑ آئی، اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس راستے پر نکل کھڑی ہوں۔ سب کشتیاں جلا چکی۔ اب آپ سب میرے لیے استقامت کی دعا کریں۔ میں ہر ہفتے کئی لاکھ روپے کماتی تھی۔ میرے کنسرٹس بہت کامیاب ہوتے تھے۔ میں نے بے نظیر کی ذاتی طیارے میں اس کے ساتھ ازبکستان کا سفر کیا ہے۔ دنیا کے 50 ملکوں میں نے پرفارم کیا، مگر مجھے سکون اس راستے پر آ کر ملا ہے۔ میں نے جد و ناطے سمیت بہت کچھ چھوڑنا پڑا ہے۔ شاید دنیا والوں کی نظر میں نے خسارے کا سودا کیا ہے، مگر مجھے جو آسودگی نصیب ہوئی ہے اس پر شوبز کی شازیہ خشک جیسی 50 گلوکاریں قربان۔ اپنی باقی زندگی سے سابقہ زندگی کے گناہوں کی تلافی کی کوشش کروں گی۔ شرکا مجلس دل کی سماعتوں سے انہیں سن رہے تھے اور میرے تصور میں وہ شازیہ خشک تھیں جو محفل لوٹ لیا کرتی تھیں۔ ان کے اسٹیج پر آتے ہی مجمع چارج ہو جاتا تھا۔ وہ فنکارہ کی حیثیت سے لوگوں کے دلوں پر راج کرتی تھیں۔ ان کی موجودگی کامیابی کی ضمانت ہوتی تھی۔ قلب کی تعریف ہی یہ ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ خواتین ان کو گلے لگا رہی تھیں، مبارکباد دے رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ کی آپ بیتی میں لکھ سکتی ہوں؟ بولیں ضرور، میری ساتھی بہنیں بہت خوش ہوں گی۔ جب انہوں نے فرمائش پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور حمد پڑھنا شروع کی کہ میرا دل بدل دے مولا دل بدل دے، تو خواتین کے جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ کمرہ سسکیوں سے گونجنے لگا، کیونکہ آج انہوں نے ایک بدلا ہوا دل اپنے درمیان جو دیکھا تھا۔